نبی کی نماز اعلیٰ، میرے نبی کا جہاد اعلیٰ، میرے اللہ نے کہا ہوگا اے محبوب گھبرانا، میں تجھے ایسا بناؤں گا تو قدم اٹھائے گا، میں شریعت بنا دوں گا تو گفتگو کرے گا، میں حدیث بنا دوں گا تو عمل کرے گا، میں سنت بنا دوں گا، محبوب تیرے ہاں جو بچے پیدا ہوں گے آل رسول بنا دوں گا، تیرے نکاح میں جو بیویاں آئیں گی امت کی مائیں بنا دوں گا، محبوب تو چہرے کے اوپر زلفیں لے کر آئے گا، میں اندھیرا کر دوں گا تو زلفیں ہٹائے گا، میں روشنی عطا کر دوں گا، محبوب تو زمین پر بیٹھے گا میں زمین کو پستی دے دوں گا، محبوب تو کھڑا ہوگا میں آسمان کو بلندی دے دوں گا، محبوب تو غصے میں آئے گا میں جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہوگا میں جنت بنا دوں گا۔ آمنہ کا لال ہے وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے۔ میرے دوستو وہ دینے والا، یہ لینے والا، وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا، اسے دینا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے، اس کا خزینہ بڑا، اس کا سینہ بڑا۔ میرے دوستو وہ ہے، یہ ہے، وہ یہ نہیں، یہ وہ نہیں، وہ راج والا، یہ محمد معراج والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول اللہ فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہر روز بدلتے ہیں دیکھو کفار کے پوجا کے مرکز، مومن کا قبلہ کعبہ ایمان نہ بدلا جائے گا۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہی تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تمام حمد و ثنا اس ذات اقدس کے لیے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جو کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے اور سلاتا بھی ہے اور پھر جگاتا بھی ہے۔ تمام تعریفات سلام اس عظیم شخصیت پر جس کی 63 سالہ زندگی انمول ہے، باکمال ہے، بے مثال ہے، بلکہ 63 سالہ زندگی کا ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جو اس پر تنقید کی جا سکے۔ محترم المقام، واجب الاحترام، برادران اسلام، محترم سامعین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، قابل صد قابل محترم عزت مآب حضرت مولانا سرفراز حیدر صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ ابھی کچھ دیر بعد ان کا تفصیلی خطاب آپ سماعت کریں گے۔ میں مولانا صاحب کے سامنے میرے جیسا کم علم کم عمل بندہ میں اپنا بولنا مناسب تو نہیں سمجھتا،
لیکن انہی کی محبت اور منتظم پروگرام میرے بہت ہی پیارے بھائی مولانا عبید الرحمن نثار صاحب کی دعوت پر سبق سنانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اور مجھے سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا اپنے گھر میں جو اللہ نے ہمیں بلایا ہے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے، بلکہ ذریعہ نجات بنائے۔ میرے دوستو، پروگرام کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو، کوئی قلم سے لکھنے والا تحریر لکھے تو وہ میرے نبی کی عظمت کو اپنے انداز میں بیان کرتا ہے، کوئی تعزیہ نگار اپنی نگاری استعمال کرے تو وہ اپنے طریقہ سے اپنے نبی مکرم کی شان کو بیان کرتا ہے۔ میرے دوستو، عالم بیان کرے تو وہ اپنے انداز میں میرے نبی محترم کی شان کو بیان کرتا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے وہ شان بیان کرنے لگا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا ہے۔ ویسے تو سارے کا سارا قرآن میرے نبی کی عظمت بیان کرتا ہے، سارے کا سارا قرآن میرے نبی کی عظمت اور شان و شوکت کے چرچے ہیں، سارے کے سارے قرآن کے 30 پاروں میں میرے نبی کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا ہے، سارے قرآن کے ہر صفحے پہ میرے نبی کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، لیکن جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عجیب اور انوکھے نرالے انداز میں نبی کی شان کو بیان کیا ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے پیغمبر تو ایک شہر کے لیے رحمت نہیں ہے، ایک بستی کے لیے رحمت نہیں ہے، ایک نگر کے لیے رحمت نہیں ہے، ایک گاؤں کے لیے رحمت نہیں ہے، ایک قصبے کے لیے رحمت نہیں ہے، ایک قوم کے لیے رحمت نہیں ہے، ایک صوبے کے لیے رحمت نہیں ہے، ایک دور کے لیے رحمت نہیں ہے، ایک جہان کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیغمبر ہم نے تمہیں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ عالم عقبہ کے لیے رحمت ہیں، آپ عالم انسانیت کے لیے رحمت ہیں، آپ عالم حیوانات کے لیے رحمت ہیں، آپ عالم جمادات کے لیے رحمت ہیں، آپ عالم دنیا کے لیے رحمت ہیں، آپ فرشتوں کے لیے رحمت ہیں، آپ مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ لڑکوں کے لیے رحمت ہیں، آپ مزدوروں کے لیے رحمت ہیں، آپ محنت کشوں کے لیے رحمت ہیں، آپ یتیموں کے لیے رحمت ہیں، آپ بے سہارا کے لیے رحمت ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیغمبر ہم نے تمہیں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب رحمت کا مطلب کیا ہے؟ سمجھنے والی بات یہ ہے رحمت کہتے کسے ہیں، رحمت کے معنی کیا ہیں، رحمت کا مطلب کیا ہے، رحمت کا مفہوم کیا ہے، رحمت کی فلسفی کیا ہے۔ عربی لغت کا لفظ ہے، عربی کی کتابوں میں رحمت کا جو مطلب کیا گیا ہے، عربی کی کتابوں میں جو اس کا معنی نکالا گیا ہے وہ راحت کے معنی ہیں، راحت کے معنی ہیں، وہ سکون کے معنی ہیں، وہ رحمت کا معنی سکون کہا گیا ہے، رحمت کے مطلب کو چین کہا گیا ہے۔ میرے دوستو، یہ رحمت ایسی رحمت ہے، میرے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ فرمایا اے نبی ہم نے تمہیں بھی جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تجھ پہ اب میں نے کتاب نازل کی وہ بھی ہم نے تمام جہانوں کے لیے بھیجی۔ اے نبی جو میں تیرا رب ہوں، تیرا پروردگار بھی تمام جہانوں کے رب العالمین ہے، قرآن ہدی للعالمین ہے۔ اے محبوب تو رحمت للعالمین ہے۔ میرے دوستو، قرآن پاک
آسمانوں سے نازل کیا گیا، کتابیں تو آسمانوں سے بہت نازل کی گئی، قرآن مجید میں ذکر آتا ہے، احادیث میں ذکر آتا ہے۔ قرآن مجید کو نازل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی عجیب و غریب ہے۔ کتابیں تو آسمانوں سے اور بھی آئی ہیں، کتابیں تو آسمانوں سے اور بھی نازل کی گئی، لیکن میں قربان جاؤں جب میرے پیارے پیغمبر، رسولوں کے سردار، نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل کرنے کا وقت آیا، وہ ایک انوکھا مقام ہے، انوکھا انداز ہے۔ جب میرے حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی تو حضرت موسیٰ سے کہا گیا، حضرت موسیٰ کو حکم طور پہاڑ پر چلے جاؤ، میں تمہیں تورات دوں گا۔ حضرت عیسیٰ کو کتاب دینے کا وقت آیا، کہا اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کتاب دوں گا۔ حضرت داؤد کو انجیل دینے کا وقت آیا، کہا اپنے معبد میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کتاب دوں گا۔ لیکن جب آمنہ کے لال در یتیم پر قرآن مجید کو نازل کرنے کا وقت آیا، میرے نبی کو طور پہاڑ پر نہیں جانا پڑا، میرے نبی کو کہیں انتظار نہیں کرنا پڑا، میرے نبی کو عبادت خانے میں نہیں بیٹھنا پڑا، میرے نبی کو حجرے میں نہیں بیٹھنا پڑا۔ لیکن جب میرے نبی پر قرآن مجید کو نازل کرنے کا وقت آیا، میرے نبی پر قرآن مجید کو نازل کیا گیا، میرے نبی مکے میں، قرآن مکے میں، میرا نبی مدینے میں، قرآن مدینے میں، میرا نبی شہر میں، قرآن شہر میں، میرا نبی بازار میں، قرآن بازار میں، میرا نبی گلی میں، قرآن گلی میں، میرا نبی بدر میں، قرآن بدر میں، میرا نبی احد میں، قرآن احد میں، میرا نبی تبوک میں، قرآن تبوک میں، میرا نبی حنین میں، قرآن حنین میں، میرا نبی عشیرہ میں، قرآن عشیرہ میں، حتیٰ کہ میرا نبی حضرت عائشہ کے بستر پہ، قرآن حضرت عائشہ کے بستر پہ۔ کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ میرے دوستو، جب میرے نبی اس دنیا میں نہیں تھے، میرے نبی اس دنیا میں نہیں آئے تھے، میرے نبی جب اس دنیا میں نہیں تھے تو عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی، عورت کا کوئی مقام نہ تھا، عورت کی کوئی کفیت نہ تھی، عورت کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، عورت ایک مظلوم تھی، عورت کے لیے کوئی مقام نہ تھا۔ کیونکہ میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرا نبی جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا، میرا نبی عورتوں کے لیے رحمت بن کے آیا، میرا نبی مردوں کے لیے رحمت بن کے آیا، میرا نبی بیٹیوں کے لیے رحمت بن کے آیا، میرا نبی عورتوں کے لیے رحمت بن کے آیا۔ جب میرے نبی اس دنیا میں نہیں تھے، عورت کے لیے کوئی عزت، عورت کا کوئی مقام نہ تھا۔ میرے دوستو، عرب میں رواج تھا، اور جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ میرے دوستو، کیس و کسریٰ میں رواج تھا، عورت کے مخصوص ایام کے دنوں میں عورت کو گھروں سے باہر نکال دیا جاتا تھا، عورت کو جنگلوں میں باندھ دیا جاتا تھا، عورت کا کوئی مقام نہ تھا، عورت بازار میں، عورت کو سیدھا کھڑا کر دیا جاتا تھا، جنسی ہراساں کیا جاتا تھا۔ جب میرے نبی مکرم جہاں میں آئے، میرے نبی نے آتے ہی عورت کے لیے وراثت میں قانون لائے، میرے نبی عورت کے لیے وراثت میں حقوق لے کر آئے، میرے نبی نے عورت کے لیے 4 حیثیتوں کو مقرر کیا، میرے نبی نے عورت کے لیے 4 حیثیتوں کو مقرر کیا۔ آپ نے فرمایا، عورت اگر تیری بیٹی ہے تو وہ تیری عزت ہے، عورت اگر تیری بہن ہے تو وہ تیری آبرو ہے، عورت اگر تیری بیوی ہے اس کے اوپر اس کا خرچہ تیرے اوپر واجب ہے، اور عورت اگر تیری ماں ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، وہ جنت جس کے لیے 80 سال کا بوڑھا عبادت کرے کہ مجھے جنت مل جائے، جس کے لیے قاری قرات کرے مجھے جنت مل جائے، جس کے لیے عالم علم بتلائے مجھے جنت مل جائے، مبلغ تبلیغ کرے مجھے جنت مل جائے، جس جنت کے لیے ولی ذکر کرے کہ مجھے جنت مل جائے۔ 14 صدیاں پہلے میرا نبی رحمت للعالمین آیا، جو عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی، عورت کا کوئی مقام نہ تھا،
عورت کے لیے اندھیرا تھا، عورت کے لیے کوئی روشنی نہ تھی۔ 14 صدیاں پہلے میرا نبی اس دنیا میں آ کر میرے نبی نے ماں کے قدموں تلے جنت کو قرار دے کر یہ بات ثابت کی ہے کہ میرا نبی عورت کے لیے بھی رحمت بن کے آیا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرا نبی جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ بتاؤ میرا نبی عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا کہ نہ آیا؟ میرا نبی عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا۔ آگے چلیے، میرا نبی جب اس دنیا میں نہیں تھے، رحمت کا معنی کیا ہے؟ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ جب اندھیرا ہو، اجالا ہو جائے اسے رحمت کہتے ہیں۔ جہالت ہو، وہاں علم کا آ جانا اسے رحمت کہتے ہیں۔ کفر ہو، اسلام کا آ جانا اسے رحمت کہتے ہیں۔ جہاں پر شرک ہو، توحید آ جائے اسے رحمت کہتے ہیں۔ جب میرے نبی اس دنیا میں نہیں تھے، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، میرے نبی آئے روشنیاں ہو گئی۔ میرے نبی آئے کفر تھا، اسلام کے ڈنکے بجنا شروع ہو گئے۔ شرک تھا، جب میرے نبی اس دنیا میں آئے توحید کے ڈنکے بجنا شروع ہو گئے۔ جب میرے نبی اس دنیا میں نہیں تھے میرے دوستو، ابو بکر تھا، لیکن ابو بکر ابن ابی قحافہ تھا۔ جب میرے نبی کو ابو بکر نے دیکھا صدیق اکبر بن گیا۔ میرے جب نبی اس دنیا میں نہیں تھے عمر تھا، لیکن عمر ابن خطاب تھا۔ جب میرے نبی اس دنیا میں آئے عمر نے میرے نبی کو دیکھا، عمر فاروق اعظم بن گیا۔ جب میرے نبی اس دنیا میں آئے عثمان تھا، عثمان ابن عفان تھا۔ جب میرے نبی اس دنیا میں آئے عثمان نے میرے نبی سے تعلق قائم کیا، عثمان ذو النورین جامع القرآن بن گئے۔ جب میرے نبی اس دنیا میں نہیں تھے علی تھے، لیکن علی ابن ابی طالب تھے۔ جب میرے نبی اس دنیا میں آئے علی شیر خدا بن گئے۔ جب میرے نبی اس دنیا میں نہیں تھے بلال تھا، لیکن بلال حبشے کا عام سا غلام تھا۔ حضرت بلال کا تعلق میرے نبی سے جڑا۔ بلال چلتا عرب کی زمین پر تھا، بلال کے چلنے کی قدموں کی آہٹ کی آواز جنت کی حوریں سنتی تھی۔ میرے دوستو، میرے نبی اس دنیا میں آئے روشنیاں ہی روشنیاں ہو گئی۔ اب سنیے، میرے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، آنے والا آیا ہے۔ اس نے آ کر کہا اے اللہ کے نبی، صحابہ موجود ہیں۔ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں ایک گناہ کر بیٹھا ہوں، میں آپ کے پاس اپنے گناہ کی معافی کے لیے آیا ہوں، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا بتا کون سا گناہ کیا ہے؟ کہا بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ کہا وہ کون سا گناہ ہے؟ کہا آسمان سے بھی بڑا، کہا زمین سے بھی بڑا۔ کہا وہ کون سا گناہ ہے جو آسمان سے بھی بڑا، جو زمین سے بھی بڑا؟ کہنے لگے کیا تو نے شراب پی ہے؟ کہنے لگا نہیں نہیں، میں شراب سے بھی بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ کہا کیا تو نے جوا کھیلا ہے؟ کہا جوئے سے بھی بڑا گناہ۔ کہا کیا تو نے ڈاکہ ڈالا ہے؟ کہا ڈاکے سے بھی بڑا گناہ۔ کہا کیا تو نے زنا کیا ہے؟ کہا زنا سے بھی بڑا گناہ۔ کہا وہ کون سا گناہ ہے جو زنا سے بھی بڑا گناہ، جو شراب سے بھی بڑا گناہ، جو جوا سے بھی بڑا گناہ، جو ڈاکے سے بھی بڑا گناہ؟ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں ابو جہل کا پیروکار تھا، ابو جہل کا ماننے والا تھا، ابو جہل کا عرب میں قانون تھا، ابو جہل کا مکے میں قانون تھا۔ ابو جہل نے یہ قانون بنایا تھا جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو وہ زندہ دفن کر دے، وہ اس کو بیٹی کو پال نہیں سکتا، بیٹی کی پرورش نہیں کر سکتا۔ میری شادی لیٹ ہوئی، شادی ہونے کے بعد 14 سال بعد میرے ہاں اولاد ہوئی۔ جب اولاد ہوئی، اولاد میں مجھے بیٹی ملی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو میری بیوی اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس بیٹی کو میں پالوں گا، اس بیٹی کو جوان کریں گے۔ دیر بعد اولاد آئی ہے، میں اس بیٹی کی پرورش کروں گا۔ جب یہ میں نے فیصلہ کر لیا، بیٹی 1 سال کی ہو گئی، بیٹی کھیلنے کودنے لگ گئی، حتیٰ کہ بیٹی 2 سال کی ہو گئی، بیٹی 3 سال کی ہو گئی۔ میری محبت میں اضافہ ہونے لگا، میری محبت میں، پیار اور محبت میں اضافہ بڑھنے لگا۔ یوں ہوتا گیا 4 سال ہو گئے۔ 4 سال کے بعد جب میں کام سے
تھکا ہارا گھر میں جاتا. جب میں گھر میں جاتا تو وہ بیٹی میرے سینے کے ساتھ چمٹ جاتی, میرے سے پیار و محبت کرتی. بابا بکالہ والو, آپ تو جانتے ہیں جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں وہ تو سمجھتے ہیں بیٹیوں سے ماں باپ کا کتنا پیار ہوتا ہے, اور ماں باپ کا بیٹیوں سے کتنا پیار ہوتا ہے, بیٹیوں کا ماں باپ سے کتنا پیار ہوتا ہے. وہ بیٹی پیار و محبت میں اضافہ ہوئی. میری بیٹی میرے سے پیار کرتی, میری اپنی ماں سے پیار کرتی. اس کے بعد ایک دن مکے کے چوک میں ابو جہل کا گزر ہوا. اس نے مجھے پکڑ لیا, اس نے کہا تیرے گھر میں بچی جوان ہے, تو اس بچی کو دفن نہیں کرتا, آج ہی میرے جلاد آئیں گے, میری پولیس آئے گی, وہ بچی کو اٹھا کر دفن کرے گی. جب میں نے یہ بات سنی میں ابو جہل کا جبر برداشت نہ کر سکا, میں ابو جہل کا ظلم برداشت نہ کر سکا. میں نے یہ نیت و ارادہ کیا کہ میں اب اپنی بچی کو دفن کر دوں گا. میں جب اپنے گھر آیا اپنی بیوی کو آ کر کہا اس بچی کو تیار کر دے. میں نے اس سے جھوٹ بولا, میں اس کو ماموں کے گھر چھوڑ کے آؤں گا. اس ماں نے اپنی بچی کو نہلایا, اس کے آنکھوں میں سرما لگایا, اس کے دوپٹہ دیا. جب اس کو تیار کر دیا میں نے بچی کو سینے سے لگایا, میں بچی کو لے کر نکلا. میں نے کندھال اور کاسی پکڑی, میں جنگلوں کی طرف روانہ ہو گیا, میں پہاڑوں پہ چلا گیا. میں جا کر پہاڑوں میں گھڑا کھودنے لگا. وہ بچی مجھے پوچھتی ہے, معصومانہ آواز سے پوچھتی ہے, بابا میرے ماموں کا گھر تو یہاں نہیں ہے, مجھے تو کدھر لے آیا ہے؟ بیٹی کو میں نے تھپڑ مارا, بچی خاموش ہو گئی. بچی کو میں گھڑا کھودنے لگ گیا. بچی کا جب گھڑا کھودا گیا میں نے اس کا گھڑا تیار کر لیا, بچی کو اس گھڑے میں نے پھینکا. بچی رونے لگ گئی, وہ آہو زاریاں اور سسکیاں لینے لگ گئی. اس نے کہا بابا اگر تو نے یہ مجھ سے کرنا تھا مجھے بتا دیتا, میں اپنی ماں کو سینے سے آخری دفعہ لگا لیتی, میں اپنی ماں سے پیار تو کراتی, میں مل کے تو آتی. جب اس نے یہ دیکھا کہنے لگا میں نے اس بچی کے سینے پہ ایک پتھر کا تودا گرایا, وہ بچی کو دفن کر کے میں گھر آ گیا. حضور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب 40 دن ہو چکے ہیں, 40 دن ہونے کے باوجود میری بیٹی مجھے خواب میں ملتی ہے. خواب میں مل کے وہ ایک آہوزاری کرتی ہے, وہ ایک پکار کرتی ہے کہ قیامت کا روز ہوگا, اللہ کی عدالت ہوگی, بابا تیرا گریبان ہوگا, میرا ہاتھ ہوگا, میں اللہ سے شکایت کروں گی کہ اللہ میرے بابا نے مجھے زندہ دفن کر دیا. میرے نبی نے اس کی بات سنی, صحابہ سن رہے ہیں, میرے نبی کی آنکھوں سے موتیوں جیسے آنسو جھلک رہے ہیں, داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر جاتی ہے, صحابہ رو رہے ہیں. کہا اے نوجوان تو نے بڑا ظلم کیا, تو نے اتنا بڑا ظلم کیا, تو نے عرش ہلا دیا, تو نے فرش ہلا دیا, پہاڑوں کو ہلا دیا, تو نے اتنا ظلم کیا, تجھے ذرا ترس نہ آیا؟ تو جب تجھے بچی نے رو کر کہا میں تیرے سے کچھ نہ مانگوں گی, تو نے ہاتھ کیوں نہ روکا؟ جب بچی نے تجھ سے منت و سماجت کی بابا مجھے چھوڑ دے, تو نے ہاتھ کیوں نہ روکا؟ میرے نبی رونے لگ گئے, میرے نبی روئے. میرے نبی نے رونے کے بعد یہ اعلان کیا اے نوجوان اللہ سے معافی مانگ, اللہ سے معافی مانگ اور میرا کلمہ پڑھ, کلمہ پڑھ کے اللہ کے ہاں سر پر سجود ہو کر اللہ سے معافی مانگ. میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا, میری رحمت بہت وسیع ہے, اس گناہ سے بھی میری رحمت بہت وسیع ہے. میں اللہ سے تیرے کلمہ پڑھنے کے بعد معافی مانگنے کے بعد اللہ کے ہاں دعا کروں گا اور میری رحمت کی چادر اس گناہ پر پھیر دوں گا. اللہ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا. معاف کرنے کے بعد میرے نبی نے اعلان کیا, فرمایا میرا اعلان ہے قیامت کے روز تک یہ نوٹ کرو. میرے نبی نے کہا جو شخص 2 بچیوں کی پرورش کرے گا, بچیوں کو پالے گا, بچیوں کی اچھی تربیت کرے گا, بچیوں کی شادی کرے گا, شادیاں کرنے کے بعد بچیوں کو اپنے گھر میں بھیجے گا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گارنٹی دے جنت کا ٹکٹ دینے کا میں اعلان کرتا ہوں. آپ بتلاؤ جو زندہ درگور بچیاں کر دی گئی, جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, بابا بکالہ والو بتلاؤ
کیا جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ اس کے مطابق میرا نبی بچیوں کے لیے، میرا نبی بیٹیوں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا کہ نہ آیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرا نبی جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا۔ میرے نبی گھر میں موجود ہیں، ایک جانور نے آ کے میرے نبی کے سامنے زمین کے ساتھ اپنا سر لگایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا یہ جانور اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ مجھ سے کام زیادہ لیا جاتا ہے، مجھے چارہ کم ڈالا جاتا ہے۔ میرے نبی نے اس مالک کو بلایا، فرمایا کہ آج کے بعد تو جتنا کام لے گا اتنا ہی اس کو چارہ ڈالے گا۔ میرا نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا کہ عید الفطر کا دن ہے، میرے نبی عید الفطر سے فارغ ہو کر گھر کو جا رہے ہیں، راستے میں بچے دیکھے، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ سائیڈ پر کھڑا ہے۔ میرے نبی نے کھیلنے والوں کو نہیں بلایا، سائیڈ پہ کھڑے بچے کو مخاطب کیا۔ میرے نبی اس کے پاس گئے، فرمایا اے بیٹا، سارے بچے نہائے، سارے بچوں نے کپڑے پہنے، سارے بچے کھیل کود رہے ہیں، تو کیوں کھیل کود نہیں رہا؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں کیا بتلاؤں، میں یتیم ہوں، میری ماں فوت ہو گئی، میرا بابا فوت ہو گیا، مجھے کپڑے لے کر دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، میرے نبی نے اس کو سینے سے لگایا، اپنے گھر لے گئے۔ حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ میں ایک یتیم بچہ لے کر آیا ہوں، آج کے بعد تو اس کی ماں ہے اور میں اس کا باپ ہوں۔ بتلائیے میرا نبی یتیموں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا کہ نہ آیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرا نبی یتیموں کے لیے رحمت، میرا نبی بے سہارا کے لیے رحمت، میرا نبی مزدوروں کے لیے رحمت، میرا نبی مصافحہ کر رہے ہیں، سلام لے رہے ہیں، دوست میرے نبی سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ ایک آنے والا آیا، اس نے نبی پاک سے سلام لیا، آپ نے جب اس سے سلام لیا اس کے ہاتھوں پر نشانات ہیں، زخم ہے، آپ نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا، آپ نے فرمایا نوجوان یہ بتلا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے فرمایا میرا نام سعد انصاری ہے۔ فرمایا کیا کام کرتا ہے؟ کہنے لگا مزدوری کرتا ہوں۔ کہا کیا مزدوری کرتے ہو؟ کہا ہتھوڑے سے پتھروں کو توڑتا ہوں۔ میرے نبی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا اے لوگو یہ سب سے زیادہ میرا پسندیدہ پیشہ مزدوری ہے۔ میرے نبی نے ساتھ ہی آرڈر دیا، میرے نبی نے فرمایا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری کو ادا کر دو۔ بتلاؤ میرا نبی مزدور کے لیے بھی رحمت بن کے آیا کہ نہ آیا؟ میں اپنی بات کو آخری بات کروں میرے دوستو، میرے نبی اتنے عظیم الشان، میرے نبی کا کردار اعلیٰ، میرے نبی کا اخلاق اعلیٰ، میرے نبی کا جذبہ اور جذبات اعلیٰ، میرے نبی کی نماز اعلیٰ، میرے نبی کا جہاد اعلیٰ۔ میرے اللہ نے کہا ہوگا اے محبوب گھبرانا، میں تجھے ایسا بناؤں گا تو قدم اٹھائے گا، میں شریعت بنا دوں گا تو گفتگو کرے گا، میں حدیث بنا دوں گا تو عمل کرے گا، میں سنت بنا دوں گا، محبوب تیرے ہاں جو بچے پیدا ہوں گے آل رسول بنا دوں گا، تیرے نکاح میں جو بیویاں آئیں گی امت کی مائیں بنا دوں گا، محبوب تو چہرے کے اوپر زلفیں لے کر آئے گا، میں اندھیرا کر دوں گا، تو زلفیں ہٹائے گا، میں روشنی عطا کر دوں گا، محبوب تو زمین پر بیٹھے گا، میں زمین کو پستی دے دوں گا، محبوب تو کھڑا ہوگا، میں آسمان کو بلندی دے دوں گا، محبوب تو غصے میں آئے گا، میں جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہوگا میں جنت بنا دوں گا۔ میرے دوستو میرے نبی کی عظمت کے کیا کہنے، آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میرے دوستو میرے اللہ نے میرے نبی کی ایسی عظمت کو بیان، میرا مولانا سرفراز حیدر صاحب توجہ فرمائیے، میرا اللہ غفور الرحیم ہے، میرا نبی رؤوف الرحیم ہے، میرا اللہ قادر قدیر ہے، میرا محمد سراج منیر ہے، میرا اللہ لا ریب ہے، میرا محمد بے عیب ہے، میرا اللہ ذوالجلال ہے، میرا آمنہ کا لال ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے۔ میرے دوستو وہ دینے والا، یہ لینے والا، وہ دیتا رہے گا،
یہ لیتا رہے گا، اسے دینا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے، اس کا خزینہ بڑا، اس کا سینہ بڑا۔ میرے دوستو، وہ ہے، یہ ہے، وہ یہ نہیں، یہ وہ نہیں، وہ راج والا، یہ محمد معراج والا۔ میرے دوستو، آخر میں یہی، میرے نبی کی عظمت بے مثال ہے، میرے نبی کی شان با کمال ہے۔ میں آپ تمام احباب کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، منتظم محفل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔